بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسلمان صرف اپنی مسجد کے اندر زندگی گزار رہا ہے، مسلمان صرف مسجدوں کے اندر لگا ہوا ہے، مسلمان شراب کے نشے میں لگا ہوا ہے، زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے اور مسلمان کو اس کا احساس تک نہیں ہو رہا کہ آخر تیری نوجوانی کہاں جا رہی ہے۔ بزرگوں کو، والدین کو کوئی معلوم نہیں، بلکہ بزرگوں کی بھی حالت خراب ہو چکی ہے، نوجوانوں کی ہی نہیں بلکہ بزرگوں کی بھی حالتیں بہت زیادہ خراب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں معلوم آپ کو بھی ہے، لیکن بات وہی ہے جب لوگوں کے سامنے حق بات پیش کی جاتی ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ علماء کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کو گھیر گھوٹ کر کے لا کر کے کھڑا کر دیا جائے کہ وہ شریعت کے مطابق بات نہیں کریں گے، بلکہ بات اگر کریں گے یہ تو یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ مختلف حضرات جو ہوں گے ان کی مرضی کے مطابق بات کی جائے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام اگر بات کرے گا یہ مدرسے میں رہنے والا بات کرے گا، یہ باہر سے آنے والا بھی بات کرے گا، جو مرضی لوگوں کی ہوگی ان کی مرضی کے مطابق اگر وہ بات کرے گا تو لوگ اس کو پسند کریں گے، ورنہ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ اس مولوی کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ یہ حالت لوگوں کی ہو چکی ہے، حق بات برداشت نہیں کی جاتی، لوگوں سے حق بات برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کے سامنے حق کھول کر کے رکھ دیا جائے، ان کے سامنے بیان کر دیا جائے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ہمارے مطابق چلے، یہ مولوی اگر چلے تو وہ ہمارے مطابق چلے، اپنے طریقے سے وہ زندگی نہیں گزار سکتا، شریعت کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اس کو بالکل گھیر کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مولوی اگر چاہے جس طریقے سے ہم چاہیں گے، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مولوی صرف ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کو جھاڑ پھونک کے لیے گھر بلایا جائے تو فوراً ننگے پاؤں میں جوتی ہو یا نہ ہو، فوراً اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر، چاہے اس نے کتنے بھی ضروری مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ نہیں آیا ہے تو وہ سب سے بڑا مولوی کا جا کر کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ حالت لوگوں کی بن چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے کہنے میں میرے گھر نہیں آئے ہیں۔ تو مولوی آپ کا تابع رہے گا یا آپ کے یہاں جو بھی آ کر کے کام کرے گا، کیا آپ صرف اس وجہ سے امام رکھتے ہیں، اس وجہ سے آپ یہاں پر علماء کرام کو رکھتے ہیں؟ غرض کی کہیں کی بھی حالت دیکھ لو، ہر جگہ کی حالت یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی حالت ایسی ہے، ہر جگہ کی یہی حالت ہو چکی ہے۔ اماموں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اگر لوگ امام اگر حق بات میں بیان کرتے ہیں تو اس کو یہاں سے نکالنے کی بات ہونے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی باہر سے آنے والا بھی اگر کوئی حق بات پیش کرے گا تو وہ بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ مولوی اگر بات کرے تو وہ ہماری مرضی کے مطابق بات کرے۔ حق تو یہ ہے چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو یا باہر سے آنے والا ہو، معاشرے کے اندر جو گندگی دیکھی جائے گی، معاشرے کے اندر جو فسادات دیکھے جائیں گے، معاشرے کے اندر جو برائیاں دیکھی جائے گی، ان کو سامنے رکھ کر کے مولوی بات کرے گا۔ اگر وہ حق ہوگا تو یقیناً یہ موضوع کو لینا پڑے گا، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بس لوگ میرے تابع نہیں، آج تک یہ لوگ کسی کے تابع نہیں ہوئے، اللہ کے رسول کے ساتھ سب نہیں جڑ سکے ہیں، تو بتاؤ اماموں سے یا مدرسوں سے، مدرسوں میں رہنے والوں سے، خانقاہوں میں رہنے والوں سے تمام لوگ کیسے جڑ جائیں گے؟ نہیں جڑ سکتے ہیں۔ یقیناً کوئی نہ کوئی آدمی تو ایسا ضرور ہوگا۔ یہ مولوی کے ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جو مرضی کو چاہیں کرے اور اپنی مرضی سے مولوی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ جہاں چاہیں اپنا پیسہ خرچ کرے، آپ کو حق کا راستہ بھی نہیں دکھا سکتا ہے۔ آپ بیجوں پر ناچے، اسی طریقے سے آپ بارات کے اندر ہجوم مچائیں، کئی لاکھ روپیہ آپ اس کے اوپر خرچ کریں، اس کے اوپر مولوی زبان بھی نہیں کھول سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لو، روزی روٹی دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ روزی روٹی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسوں میں رہنے والے کام نہیں کر سکتے ہیں، مسجدوں میں رہنے والے کام نہیں کر سکتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ مدرسوں میں رہنے والے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم ان لوگوں کی خودداری سمجھو کہ یہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی ساری ضروریات کو چھوڑ کر، اپنی والدین کو چھوڑ کر، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، جتنے آپ کے بچے
बच्चे घर छोड़ करके काम पर जाते हैं, उनसे मालूम करो कि बाहर की हालत क्या होती है। जो लोग बाहर गए हैं काम पर, ये किसी जरूरियात से घर से बाहर निकलते हैं, यकीनन उनको मालूम नहीं कि घर छोड़ना ये कितना बड़ा मसला होता है। एक इमाम आपके यहाँ आकर के पढ़ जाता है, वो सिर्फ किस लिए? ताकि लोगों को राह हिदायत दिखा सके, सही रास्ता उनको बताया जा सके कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हें किस वजह से अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर उतारा है, सही रास्ता लोगों को दिखा सके। इस वजह से वो आपकी मस्जिदों के अंदर, क्या आपकी खानकाहों के अंदर, आपके मदरसों के अंदर वक्त देते हैं। तो अगर वो हक़ाक़त बयान करते हैं तो लोगों के तेवर देखो, लोगों की हालत देखो, लोगों के अल्फाज क्या होते हैं। आप चाहे अपनी बीवियों को नचाएं या अपनी बेटियों को नचाएं, क्या आपके अंदर शर्म नहीं रही है? क्या गैरत नहीं आती? खुदा की कसम आप बताए तो सही, जब आपका बच्चा बारात लेकर के जाता है या आपके हमारे घरों पर, सबकी घरों की यही हालत है। आप ये न समझिए कि मैं इससे अलग हूँ, हो सकता है कि हमारे घरों की भी हालत ऐसी ही हो, क्योंकि घर के अंदर अकेला मौलवी भी कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने बड़ों को भी देखा है, आपने अपने बड़ों को देखा है, एक जुबान से अल्फाज निकालेंगे, इन मौलवियों को तो यही काम है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपकी मस्जिदों के सामने कोई गैर मुस्लिम लाकर के डीजा बजाता है, ये यहाँ आकर के कोई नाच गाना करता है, आप उसे बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसी तरीके से कोई सब्जी बेचने वाला आता है और नमाज का वक्त हो जाए तो उसका बिगड़ भी बंद करवा दिया जाता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ रहते हुए भी। लेकिन अफसोस की बात ये है, आप मदरसों के सामने खड़े होकर, मस्जिदों के सामने खड़े होकर अपनी बहु बेटियों को नचा रहे हैं और खुद भी जिनकी दाढ़ी भी सफेद हो चुकी है वो खुद डीजों पे नाच रहे हैं। क्या हया नहीं आती? शर्म नहीं आती? और जब इतना ही नहीं कि एक आध घंटा, पूरा दिन और पूरी रात सारे महल्ले वालों की नींद खराब करके रख दी जाती है, कोई पूछने ताछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इतना रुपये पैसा आप अपनी शादियों पर खर्च कर रहे हैं। खुदा की कसम बताओ तो सही, आपको मुस्तकबिल कैसे समझ सकता है? आप अपने मुस्तकबिल में कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। जो इंसान शादियों के ऊपर, मकानात के ऊपर इतना ज्यादा खर्च करे, वो कभी भी यानी वो फरावानी के अंदर आ ही नहीं सकता है, हमेशा कर्जदार रहेगा। और ये बात हकीकत है, जो लोग शादियां करने वाले हैं, एक बेटी की शादी करते हैं, कई महीने तक सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। और जिन लोगों ने शादियां की हैं,